بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ ایمان کے مقتضیات کہ ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور اسلام کی دعوت، اور دوسری بات غلو سے، دین کے اندر غلو کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اسی طرح سے نصارہ کے عقائد کا رد پیش کیا گیا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اوحینا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی اور نوح علیہ السلام کے بعد جو اور انبیاء آئے ہیں ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر اجمالی طور پر ہے، اور تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ان انبیاء میں سے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے ذکر کیا، اور تشبیہ دے کر فرمایا کہ جس طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اسی طرح سے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی ہے، اور آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں جس وجہ سے قوم آپ کا انکار کرے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، اور نوح علیہ السلام پر بھی وحی ہوئی ہے، اسی طرح سے آپ پر بھی وحی ہو رہی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور نوح علیہ السلام سے وحی کو سمجھایا گیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں احکام کی جب تکمیل ہوئی تو نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے کہ جس کو اللہ پاک کی طرف سے امتحانات میں ڈالا گیا، اور پھر ماننے والوں کو اجر اور نہ ماننے والوں کو سزائیں سنائی گئیں۔ جبکہ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو صرف معذور کر کے چھوڑ دیا گیا کہ جب ابھی ان کے پاس صحیح تعلیمات نہیں آئی تھیں، مکمل تعلیمات نہیں آئی، آسمانی علوم مکمل اترے نہیں تھے، تو اس لیے ان کو بس مختصر احکام بتا کر درگزر کر دیا گیا، اور باقاعدہ سے جو پہلا اللہ پاک کی طرف سے مکمل نظام شریعت دیا گیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کو، اور یہ پہلی وہ قوم ہے کہ جو اجتماعی طور پر گمراہی میں اور شرک میں مبتلا ہوئی۔ چنانچہ خود نوح علیہ السلام
نے 950 برس ان کو تبلیغ کی اور دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہیں ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی، یعنی ان کی اولادوں میں جو انبیاء آئے ان کی طرف بھی وحی ہوئی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ لیکن یہ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، ہر نبی کے تذکرے میں ایک خاص فن ہے، ایک خاص سبب اور وجہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پر مبعوث تھے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے، یعنی حجاز مقدس میں اسماعیل علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور بیت اللہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام کے وہ ساتھ تھے۔ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ ان دونوں کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اور یعقوب جو ہے اسحاق کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں بسایا، اور اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں بسایا، وہاں سے نبیوں کا سلسلہ بیت المقدس سے ایک الگ نبیوں کا ایک تسلسل شروع ہوا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی ایک جو دنیا کا نظام ہے اسباب کا، اس اسباب سے ہٹ کر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام صاحب المعجزات اور صاحب الکتاب بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے بھی ہے کہ جس طرح سے آپ کو شدید ستایا گیا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ستایا گیا۔ اور ایوب اور یونس، ان دو کے تذکرے اس لیے کیے کہ یہ دونوں کے دونوں کثیر المصائب ہیں، ان دونوں پر بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ ایوب علیہ السلام پر بھی تکالیف اور مصائب اور بیماریاں آئی ہیں، اور یونس علیہ السلام پر بھی بڑا غم آیا ہے، چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ پر مصائب آئے ہیں تو ان لوگوں پر بھی مصائب آئے۔ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ آگے جن کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں صاحب المعجزات ہیں، کثیر معجزات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مناسبت آپ علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی امت کی مناسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے۔ جیسا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اجتماعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ پاک نے ہلاک نہیں کیا، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کیا گیا۔ اور سلیمان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پاک کو راضی فرمایا۔ اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ داؤد اور سلیمان دونوں کے دونوں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ پاک نے دنیا کا اقتدار اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور الگ سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ زبور کی مناسبت ہے۔ کیا مناسبت ہے؟ جس طرح سے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، اسی طرح سے زبور بھی تھوڑی تھوڑی اتاری گئی۔ باقی انجیل اور تورات یکدم اتاری گئی دونوں کتابیں، لیکن زبور جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں آیا۔
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور بہت سارے رسولوں کے تذکرے ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. وَرُسُلًا، اور بہت سارے رسولوں کے تذکرے لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم آپ کے سامنے ہم نے ان کے تذکرے نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور اسی طرح سے بہت سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں. وَمُنذِرِينَ، اور ڈر سنانے والے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں ماننے والوں کو. وَمُنذِرِينَ، اور ڈر سنانے والے ہیں نہ ماننے والوں کو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں پر کسی بھی قسم کی کوئی حجت. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں پر اللہ کے خلاف کسی بھی قسم کی حجت. بعد الرسل، ان رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو خوب شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے. بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اتارا گیا. پوچھنے لگے کہ کون ہے آپ کا گواہ کہ یہ جب مضامین آپ کے پاس آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے. انزلہ بعلمی، اس سب کو اللہ پاک نے اتارا ہے اپنے علم اور اپنے ارادے کے ساتھ. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر آگاہ اور گواہ ہیں کہ اللہ نے آپ کی طرف یہ کلام اتارا ہے. کوئی گواہی نہ دے تب بھی اللہ پاک گواہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ پاک گواہ کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ضلالت اور گمراہی میں پڑے رہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو اللہ پاک سے روکے رکھا ہے. قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہکاوے گئے اور بہکاوے میں چلے گئے. قَدْ ضَلُّوا، گمراہ ہو گئے. ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں جا کے پڑے، کھلی گمراہی میں جا کے پڑے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم اور زیادتیاں کی، لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تبارک تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا. ولا ليهديهم طريقا، اور نہ اللہ پاک ان کو کوئی رہنمائی دکھائے گا. جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، کفر سے مراد خود گمراہ ہو جانا، اور ظلموں سے مراد دوسروں کو گمراہ کرنا، دوسروں کو نقصان دیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ پاک ایسوں کو نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ اللہ پاک ایسوں کو کوئی رہنمائی دے گا. الا طریق جہنم، ہاں ایک راستہ انہیں ملے گا، وہ ہے سیدھا جہنم کا راستہ. الا طریق جہنم، جہنم کے راستے کی رہنمائی تو وہ ان کو ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور وہ جہنم کے راستے کی رہنمائی دنیا میں شیطان ان کی رہنمائی کر رہا ہے، گناہوں پر لگا رہا ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہے بڑا آسان. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس آ چکا رسول. بالحق، حق کو لے کر تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا. من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. فآمنوا خیرا لکم، لہذا تم ایمان لے آؤ. خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. فآمنوا خیرا لکم، یہ تم ایمان لے آؤ تو یہ ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر ہے. وإن تکفروا فإن للہ، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے ثمرات دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں پڑتے ہیں. وإن تکفروا فإن للہ، اور اگر تم انکار کرتے ہو اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہ انتباہ ہے، تنبیہ ہے. اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو سن لو. فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. جب اللہ پاک ہی کا قبضہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، تو آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور کسی مخلوق کو اللہ پاک عذاب کے لیے نیچے بھیج سکتا ہے. اگر کسی ملائکہ کو اللہ پاک اتارتا ہے عذاب کے لیے، اسی طرح سے آسمان اللہ کے قبضے میں ہے. اگر آسمان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے عذاب کی شکل میں، زمین بھی اللہ کے قبضے میں ہے. زمین کا دھس جانا اور زمین کا شق ہونا اور پھٹنا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حکیما، اللہ پاک سب کے ایمانوں کو جاننے والا ہے، علیمن جاننے والا ہے۔ کیا چیز؟ سب کے ایمان کو جانتا ہے، سب کے کفر کو جانتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکیم ہے، عذاب دینے میں جلدی نہ کرے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، مت غلو کرو تم فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ پر کوئی ناحق بات مت بولو، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہا کرو اللہ پاک کے بارے میں الا الحق، سوائے حق کے کچھ بھی نہ کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک انما المسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، ایک ان کا لقب استعمال ہوا، دوسرا نام استعمال ہوا، تیسرا کنیت استعمال ہوئی، چوتھا منصب استعمال ہوا۔ انما المسیح، مسیح کا معنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس معنی میں کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادر زاد اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسح فرماتے تھے، ہاتھ پھیرنا، مسیح مانا ہاتھ پھیرنا، تو ان کی آنکھیں بینائی آ جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا، پوری دنیا میں پھرنے والا، تو دجال کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور دجال کو جو مسیح دوسرے معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ ممسوح ہوگی، وہ اندر سے ہوگی نہیں، ایک آنکھ نظر آ رہی ہوگی، دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے کہ مٹی، تو مسیح کا معنی مٹا ہوا بھی ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ لقب ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، مریم کی اولاد ہے، تو مریم کی اولاد یہ کہہ کر نصارہ کا بھی رد ہے اور یہودیوں کا بھی رد ہے۔ نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ولد الزنا ہیں، زنا کی طرف منسوب کرتے تھے، تو کہا کہ نہیں یہ ابن مریم ہیں۔ اور اسی طرح سے نصرانیوں کا رد ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہا کہ نہیں یہ ابن مریم ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ یہ کہہ کر یہ رد ہے یہودیوں کا کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کرتے تھے، ان کو رسول نہیں مانتے تھے، تو کہا کہ نہیں یہ اللہ کا رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا گیا۔ یہ دو الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو پہلے والا لفظ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، یہ معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کی پیدائش اور تخلیق دو اس کے اسباب کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو مرد و عورت کا باہمی ملاپ اور دوسرا پیچھے اللہ پاک کا حکم، اللہ کا حکم۔ تو مرد و عورت کا میلاپ ایک ظاہری سبب ہے اور حقیقی سبب پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ دو اسباب جڑتے ہیں تو انسان عدم سے وجود میں آتا ہے، آدمی کو وجود ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے والا سبب تو منتفی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی مرد عورت کا میلاپ اور اس کے نتیجے میں کسی کا پیدا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات مفقود ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا والا سبب کار فرما ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا ارادہ۔ تو یہاں پر کلمے سے مراد اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے کائنات میں باقی چیزیں پیدا فرمائیں اور یہ کہا پیدا ہو جا تو وہ ہو گئی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا پیدا ہو جا تو وہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ ہے کلمہ کن، جس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا کیے گئے۔ القاہا الی مریم وروح من، اور اللہ پاک نے اس کلمے کو ڈالا ہے حضرت مریم کی طرف، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کلمے کو ڈالا، یعنی حضرت مریم کی طرف جبریل آئے اور حضرت مریم کے گریبان میں آگے پھونکا، اس سے حضرت مریم امید سے ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آگے، اور چند ہی لمحوں میں یہ سارا فاصلہ طے ہو گیا۔ اس کے لیے پھر 9 ماہ کی مدت درکار نہیں رہی۔ وروح منہ، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں، اللہ کی روح ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کی روح ہیں، اس سے نصارہ کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، روح جو کہا گیا اللہ کی روح ہیں۔
تو روح کہنے سے جز ثابت ہونا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ روح کہنا اس لیے ہے کہ جس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھونکا اور پھونکنے کی وجہ سے وہ وجود میں آئے، اس نسبت سے اللہ پاک کی روح کہے گئے. واقعی ہر انسان کے اندر اللہ پاک کی روح ہے، اللہ نے اپنی روح کو ہر انسان کے اندر ڈالا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خاص طور پر روح کی نسبت کی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی. اضافت تشریفی کا معنی شرف اور عزت کے لیے یہ لفظ کہا گیا ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب ساری کی ساری مسجدیں دنیا میں اللہ کا گھر ہے. آپ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. حالانکہ ساری کی ساری اونٹنیاں اور سارے جانور اللہ ہی کے ہیں، لیکن وہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ شرف کے لیے، عزت کے لیے نسبت کی جاتی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر تم لوگ ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت تم تین کا اقرار کرو، تین کا اقرار مت کرو کہ یوں کہو کہ خدا تین ہے. یہ نصارہ کا نظریہ ہے، اس کا رد پیش کیا گیا ہے. نصارہ یہ کہتے تھے کہ تین. اب اس میں بھی ان کے کئی فرقے ہیں. ایک نصارہ کا فرقہ تو یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اولاد ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ سب بےہودہ باتیں کرتے ہیں، یہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کا کفر اللہ نے ثابت کیا کہ جن کا یہ نظریہ ہے سراسر انہوں نے کفر کی بات کہی ہے. سراسر کفر والا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، عزیر اللہ کی اولاد نہیں ہے. دوسرا طبقہ ایک یہ تھا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. نصارہ کا ایک فرقہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ کیا ہے؟ وہ مسیح بن مریم ہی تو ہے. کہ جب یہ آسمانوں پر ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے تو یہ مسیح بن مریم ہے. تو ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، آسمانوں پر وہ نام ہے، یہاں آئے گا تو عیسیٰ بن مریم ہے. عینیت ثابت کی انہوں نے کہ رب اور عیسیٰ ایک شے ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا. اور تیسرا نظریہ تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ پاک تین میں سے ایک ہے. اللہ پاک تین میں سے ایک ہے. پھر وہ تین کیا ہیں؟ وہ تین، جن تین میں سے اللہ پاک ایک ہے اور ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور تیسرا پھر اس میں عیسائیوں کے پھر دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ تین سے مراد عیسیٰ، اللہ، مریم. عیسیٰ اللہ کی حیثیت جو ہے وہ باپ کی سی ہے، اور عیسیٰ کی حیثیت بیٹے کی سی ہے، اور مریم کی حیثیت بیوی کی سی ہے. اس پر رد فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له صاحبہ، انا تکون، کیسے اس کے لیے، انا یکون له ولدن، کیسے اللہ کے لیے اولاد ہو سکتی ہے، ولم تکن له صاحبہ، اور اس کے لیے تو بیوی بھی نہیں ہے. اللہ بیوی کا محتاج نہیں. ان سلسلوں کو سے اللہ پاک پاک ہے. اور دوسرا طبقہ نصارہ کا یہاں پر یہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تین تو ہیں لیکن تین کیا ہیں؟ عیسیٰ ہیں اور اللہ ہیں اور روح القدس ہے. روح القدس جبریل. اقانیم ثلاثہ ان کو کہتے ہیں. تین اقانیم، ان کے مجموعے کا نام رب. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کیا عرض کیا کہ نصارہ کے تین طبقے ہیں، تین فرقے ہیں. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ ایک شے ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اولاد ہیں. اور تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین میں سے ایک ہے. رب ایک تینوں کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عیسیٰ ہے. اور پھر یہ دو طبقے ہیں جو یہ کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ، جو تثلیث کے قائل ہیں، تین کے قائل ہیں. ان میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک، حضرت مریم، ان تینوں کے مجموعے کا نام رب ہے. اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام.
لیکن یہ سب کی سب بےہودہ اور کفریہ باتیں ہیں. فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، تم ثلاثہ کا 3 کے قائل نہ ہو جایا کرو. انتہوا خیر لکم، اس سے بچو، اس شرک سے بچو، اس تثلیث کے عقیدے سے بچو، 3 کے عقیدے سے بچو. خیرا لکم، یہ بچنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے. الہ واحد. اب دیکھیں ان نظریات کی کیسی نفی فرمائی ہے. بے شک اللہ پاک ایک ہی ہے. انما اللہ الہ واحد، عینیت کی نفی کہ عیسیٰ اور اللہ دونوں ایک نہیں ہے جیسے تمہارا نظریہ ہے کہ اوپر ہے تو اللہ ہے، نیچے آتا ہے تو عیسیٰ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہی ہے. نمبر 2، سبحانہ ان یکون لہ ولد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے. سبحانہ، اللہ پاک پاکیزہ ہے. ان یکون لہ ولد، اس کے لیے اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ نفی ہے تثلیث کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ مریم، نہ عیسیٰ نہ مریم اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. لہو صرف خالص اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سارے تصرفات کا حق اللہ کو ہے. آسمانوں میں زمینوں میں ہونے کا معنی پہلے میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں یہ لفظ آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا خالق بھی اللہ، اس کا مالک بھی اللہ، اس کا متصرف بھی اللہ، اور ان کا معبود بھی صرف اللہ ہے. یہ چاروں باتیں یہاں ملحوظ ہوتی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب کافی ہے، بہترین کام بنانے والا. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اب یہ نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہے. بندہ کہنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، انبیاء کی توہین ہے. اس کو رد فرمایا لن یستنکف المسیح، کہ بالکل عار محسوس نہیں کرتے. یستنکفا، عار محسوس کرنا، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے. المسیح، عیسیٰ علیہ السلام، کس بات سے؟ ان یکون، کہ وہ ہو جائیں عبدا للہ، اللہ کے بندے. اللہ کا بندہ بننے میں وہ عار محسوس نہیں کرتے، اللہ کا بندہ بننے میں وہ عار محسوس نہیں کرتے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی اللہ کے فرشتے جو مقرب ہیں وہ یہ عار محسوس کرتے ہیں. نہ فرشتے عار محسوس کرتے ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی عار محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. بالکل اس بات سے ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آتی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور فرمایا کہ وہ لوگ یستنکف جو عار محسوس کرتے ہیں، عن عبادتہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی سے جو عار محسوس کرتے ہیں، ویستکبر، اور جو تکبر اور غرور کرتے ہیں، فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا، اللہ ان سب کو جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کی اعمال صالحہ کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ پاک ان کو نوازے گا اپنے فضل سے. وَيَزِيدُهُمْ، اور اللہ اضافہ کرے گا ان کے اندر اپنا فضل. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو عار محسوس کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کو اللہ عذاب دے گا دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًّا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے.
تو یہاں یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بندہ کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتے. بندگی ایک بہت بلند مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کیا کرتا ہے. دیکھو بندہ ہونے کے کئی معنی ہیں. سارے کے سارے انسان چاہے مسلمان چاہے کافر بندے کس کے ہیں؟ سب اللہ کے بندے. ایک بندہ ہونا یہ ہے، اس حیثیت سے تو سارے مسلمان اور سارے کے سارے کافر وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسرا بندگی کا معنی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود اور رب مان رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی بندگی کرنے والا. تو یہ بندگی کرنے والا یہ مسلمانوں کے لیے صرف ہے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ جو حد درجے کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے انتہائی تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بندگی کا سب سے بلند مقام ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. ہر نبی بندگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، عبادت میں سب سے آگے ہوتا ہے، بندگی میں سب سے آگے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 عظیم ترین معجزے عطا فرمائے. سب سے جو بڑے 2 معجزے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک قرآن ہے اور ایک معراج ہے. معراج اور قرآن یہ دونوں کے دونوں عظیم معجزے اللہ پاک نے جہاں ذکر فرمائے، دونوں کے ساتھ لفظ عبد کو ذکر فرمایا. جہاں معراج کا تذکرہ آیا سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات. تو بندگی کو ذکر فرمایا. یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ رب جو اپنے رسول کو لے کے گیا، اپنے نبی کو لے کے گیا، بلکہ کیا وصف ذکر فرمایا؟ بندگی. غور سے سنو. اور اس لیے بندگی ذکر کی ہے، اس لیے بندہ کا لفظ یہاں پر کہا ہے کہ چونکہ یہاں رفعتیں دینا ہے. معراج ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج دی گئی اور آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ بلندیاں ہیں، یہ عروج ہیں. لیکن یہ عروج اور بلندیاں کیسے ملتی ہیں؟ یہ عبدیت سے ملتی ہیں، یہ تواضع سے ملتی ہیں. جو آدمی مٹاتا ہے، جھکاتا ہے اپنے آپ کو، اللہ اس کو پھر بلند کرتا ہے. اس لیے عبدیت ذکر فرمایا وہاں پر. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عبدیت اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ بلندی ملنے والی ہے، آسمانوں کی سیر کریں گے، لمحہ بلمحہ جنت اور جہنم اور سارے مناظر دیکھ کر ایک ہی آن میں واپس آ جائیں گے. تو کسی کی یہ شبہ نہ ہو کہ یہ تو خدائی تصرف ہے. تو اس پر فرمایا بعبدہ، نہیں یہ بندہ ہے، اس کو تم خدا نہ سمجھنا، یہ رب نہیں ہے، یہ بندہ ہے. اور دوسرا معجزہ قرآن کا ہے. تو اس معجزے کو جہاں اللہ نے ذکر فرمایا وہاں پر بھی عبدیت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کو اللہ نے اتارا ہے کس پر؟ بندے پر. سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. دونوں معراج اور قرآن ایک ہی پارے میں دونوں ذکر ہیں، آگے پیچھے. پہلے معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اس میں قرآن کا تذکرہ ہے. دونوں معجزات ایک ہی جگہ پر ذکر ہے، قریب قریب میں، اور دونوں کو عبدیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ بلند مقام ملتے ہیں عبدیت کی بنیاد پر. اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں سے اس نظریے کی بھی تردید ہو گئی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قائم کیا گیا. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو نور تصور کیا گیا کہ بشر کہنے سے، انسان کہنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے. بھائی جب بندہ کہنے سے توہین نہیں ہوتی ہے تو انسان کہنے سے بھی ان کی توہین نہیں ہوتی، بشر کہنے سے بھی ان کی توہین نہیں ہوتی. اس لیے کہ رسول کی حقیقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر رسول انسان ہی ہے. تمام لغت والوں نے یہ تعریف لکھی ہے کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ انسان بعثہ اللہ الی الناس لتبلیغ الاحکام، کہ رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ پاک لوگوں کی طرف بھیجتا ہے احکام کو بھیجنے کے لیے، احکام پہنچانے کے لیے. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بندہ کہنے سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان اور بشر کہنے سے کوئی توہین نہیں ہوتی.
پھر یہاں ایک حدیث ساتھ میں لا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صاف صاف ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے ایسے بڑا چڑھا کر پیش مت کرنا جس طرح سے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا وہ مقرب ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایسا مقرب ہونا کہ جس سے اللہ کی الوہیت پر زد پڑ رہی ہو، ایسا مت کرنا، مجھے ایسا مقرب نہ بنانا تم جیسا کہ لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو بنایا۔ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں تک بھی اس عقیدے کے اندر غلو کیا گیا، اور یہ بھی کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے ہیں تو احمد ہیں، اوپر ہیں تو احد ہیں۔ جو نصارہ کا نظریہ ہے کہ اوپر ہے تو اللہ ہے اور نیچے ہے تو عیسیٰ ہے، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، یہی نظریہ اور عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کچھ لوگوں کا ہے کہ احد اور احمد، بس اوپر ہے تو احد ہے، نیچے آیا تو بیچ میں ایک میم کا اضافہ ہو گیا، احمد ہو گیا۔ تو یہ شرکی عقیدے ہیں، یہ باطل نظریات ہیں، ان نظریات کے ساتھ کوئی عبادت اور کوئی بندگی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو تم عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو تم میلے کی جگہ مت بنانا، جھکنا نہیں، سجدہ نہیں، سمجھے جی۔ اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت فرمائے یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنانا۔ تو یہ سب چیزیں آج کل جو قبور پر ہو رہی ہیں، اور وہاں میلے کے نام اور عرس چڑھائے جا رہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے وہاں جانور جو ذبح کیے جا رہے، یہ سراسر شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دین میں اضافہ ہے، اس کا کوئی ثبوت حدیث اور قرآن میں نہیں ملتا۔ ہمیں کسی قبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چادر نہیں چڑھائی ہے۔ اگر وہ صاف کفریہ کلمات کہہ بیٹھتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سب بری ہیں، سمجھے جی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اچھا جی اگر ہم یہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت کرتے ہوئے یہ سارے کام کر لیں تو کیا حرج ہے؟ دیکھو، عقیدت کرو، محبت رکھو بزرگوں سے، ایک منٹ، اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت رکھو۔ یہ یاد رکھیے گا، محبت رکھنا یہ اخلاق کا حصہ ہے، اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اپنے بڑوں سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، نیک لوگوں سے محبت رکھنا، لیکن یاد رکھو وہ محبت شریعت کے دائرے کے اندر ہو کر ہے۔ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، لیکن حق کی رعایت رکھتے ہوئے۔ جہاں حق کی رعایت نہیں ہوئی وہ اخلاق نہیں ہے پھر۔ اور پھر ایک بات یہ ذہن نشین فرما لے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے کتاب اتاری ہے، کتابیں اتاری، کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ ہے، اور رسول رجال اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رجال ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں۔ تو کتابوں کو اللہ پاک نے اتارا، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رجال کو بھی بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو کتابوں کو سمجھو کس کے ذریعے سے؟ رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ اور پھر رجال کو تم سمجھو کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے، کہ کتاب کے اندر جو رجال کے متعلق تعلیمات ہیں، ہاں جو شخص متبع سنت ہے، جو شریعت کی اتباع کرنے والا ہے، ہم اس کی پیروی کرنے کو تیار ہیں، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیں سراسر کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، صاف بدعات کی طرف دعوت دیتا ہے، اور صاف ہمیں گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمیں تو یہ تعلیمات ہے کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں، اس کی پیروی کرنا تو جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور سورۃ الممتحنہ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مدینہ سے ہجرت کر کے خواتین آئی ہیں
اور وہ اپنا اسلام ظاہر کر رہی تھی تو کہا کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر یہ آ کے ایمان ظاہر کرتی ہیں تو ان کا تھوڑا سا جائزہ لو، جانچ پڑتال کر لو کہ یہ ایمان لائی بھی ہے یا نہیں لائی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں دل کے اندر کفر چھپا ہوا اور نفاق کر کے آ گئی ہوں. تو ان سے چند باتیں پھر پوچھتے تھے اور چند ان سے معاہدے لیے جاتے تھے. اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک تم نہیں ٹھہراؤ گی کسی کو. اگر وہ کہے گی ٹھیک ہے ہاں تو ان کا ایمان معتبر. ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گی. ولا یقتلن اولادہن، اولادوں کو قتل نہیں کرو گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور الزام تراشی نہیں کرو گی، اس لیے کہ عورتوں میں یہ امراض زیادہ ہوتی ہیں. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، نیکی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ بات، یہ قصہ میں نے کیوں سنایا ہے؟ یہ لفظ سمجھانے کے لیے. کیا فرمایا اس میں؟ کہ نیکی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، تصور بھی اس کا نہیں ہو سکتا کہ نبی کسی کو نافرمانی کا حکم دے. اگر نبی بھی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. یہ لفظ یہ بتا رہا ہے ولا یعصینک فی معروف. سمجھے جی؟ آپ فرمائیں کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا سوال پوچھا تھا؟ ہاں، سوال ان کا یہ تھا کہ جو لوگ شرکیہ کلمات کہہ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں، کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، یقیناً کفریہ کلمات کہنے سے، شرکیہ کلمات کہنے سے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. جیسا کہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی جانور کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام پڑھنا چاہیے ذبح کرتے وقت، سمجھے جی؟ تو اب اللہ پاک کے حکم کی، اور اگر وہ قصدن متعمدن ایسا تو سراسر کفر ہے، سری کفر ہے، وہ ذبیحہ تو حرام ہے. پھر اچھا، اسی میں سے ایک سوال نکلتا ہے، اگر اس سے چھٹیاں تو کرماتے نادانستہ طور پر سمجھ نہیں تھی، اگر وہ کہتا جی اگر نادانستہ طور پر اس نے کہہ دیے ہیں تو بہرحال توبہ تو پھر بھی ہے. اگر زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہے تو آدمی اسلام سے تو نکل جاتا ہے، آدمی دوبارہ کلمہ پڑھ لے، تجدید ایمان کر لے، رجوع کر لے. سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں یہ کفریہ کرنا، جب پتہ چلا ہے، پتہ چلنے کے بعد تجدید کر لے بس. تو بہرحال یہ باطل نظریات اس وقت جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت بلند، آپ علیہ السلام کی شان ہے، بہت عظیم ترین شان ہے، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اتنا بڑھانا کہ رب کے ساتھ جا کے ملا دینا، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. یہ سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس زیادتی سے، اس غلو سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. یہاں یہی کہا گیا کہ جناب تم غلو نہ کرو دین کے اندر، کسی کی محبت میں ایسے اندھے نہ ہو جاؤ کہ وہ جائز ناجائز جو تمہیں کہتا چلا جائے تم کرتے چلے جاؤ. غلو نہ کرو، غلو سے روکا گیا ہے دین کے اندر. اور دیکھو اسلام نے جو، اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ اتباع ہے، رسول کی پیروی ہے. جیسا تمہیں رسول نے بتایا اتنا ہی کرو، اس سے آگے تم نہ بڑھو. یہ احداث فی الدین ہے، دین کے اندر کسی چیز کو گڑھ لینا ہے. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی بات گڑھ لی تو وہ تو رد ہے. مغرب کی تین فرض ہم پڑھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے چلو میں 4 پڑھ لیتا ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ 4 پڑھنے میں اس نے قرات ہی زیادہ کی ہے، تسبیحات زیادہ پڑھی ہیں، لیکن رد ہے، مقبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا لوگوں کا، اور لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. کچھ لوگ آئیں گے اور وہ آنا چاہ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو پیچھے کریں گے. میں کہوں گا ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاتا ہوں. تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا بدعات گڑی ہیں. تو آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحقا و بعدا لہم، تباہی ہو، ہلاکت ہو، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو. تو صحابہ بہت بچتے تھے بھائی، بدعات سے بہت بچتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں اذان ہو چکی ہے، اور اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کسی نے آواز لگا دی ارے بھائی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے. عبداللہ ابن مسعود نکل گئے اس مسجد سے، کہا یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، بدعتی لوگ ہیں. کہا ہم نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں سنی ہیں، اذان ہوتی تھی نماز کے لیے، اعلان اقامت ہے. یہ اقامت اس بات کی نشاندہی ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے.
یہ پہلے سے تم کہہ رہے ہو کہ آؤ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس قدر اہتمام کرتے تھے وہ لوگ، بدعات سے بچتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی بچنا چاہیے ہر قسم کی بدعات سے۔ جس چیز کا دین کے اندر کوئی وجود نہ ہو اس کو گھڑ کے لے آنا، کسی موقع پر جو ہے ایجاد، محرم کا مہینہ آتا ہے تو پتہ نہیں کیا خرافات آتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پتہ نہیں وہاں کیا خرافات آتی ہیں، اور سب کچھ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت، اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے نام لے کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جہاں بدعت آتی ہے سنت مٹ جاتی ہے اس قوم سے، دوبارہ سنت کی توفیق انہیں نہیں ہوتی، انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعتی جو بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ گار تھوڑی سمجھتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ تو گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس آدمی نے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے گویا کہ اسلام کے ڈھانے پر مدد کر دی، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ لن یستنکف المسیح، یہاں اس رکوع کے اندر یہ باتیں ساری میں نے عرض کی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اس قسم کی باتیں جو مشہور نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکا تمہارے پاس برہان من ربکم۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ ہر آدمی اس کو دیکھ کر سمجھ جائے، ایسی واضح اور کھلی دلیل کہ جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ دن کو آفتاب اور سورج نکلتا ہے، کوئی آدمی کہے کہ آفتاب آیا ہی نہیں ہے، سورج آیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہے۔ قد جاءکم برہان، ایک عظیم الشان اور بڑی دلیل آ چکی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود برہان ہے، خود ایک بہت بڑی برہان ہے، ایک بڑی دلیل ہے آپ علیہ السلام کی بعثت۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف نور مبین۔ یہاں نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے اتارا ہے، انزال اتارنا، اور اتارنا رسول کو نہیں ہوا ہے۔ یہاں نور سے مراد کوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتا ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور مبین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اللہ پاک مزید ان کو اپنا فضل عطا کرے گا۔ رحمت سے مراد جنت اور فضل سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور پھر دنیا کے اندر اللہ پاک ان کو توفیق دے گا، الیہ، اپنی طرف صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی اللہ انہیں رہنمائی کرے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ بتا رہا ہے، اللہ تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اور کلالہ کی تفصیل تمہیں آپ کو یاد ہوگا، بڑی تفصیل سے یہ پیچھے چوتھے پارے میں سورۃ النساء کے شروع میں مسائل آ چکے، اور وہاں سے جب مسائل سورۃ النساء کا دوسرا رکوع میراث کا شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کی تفسیر کر دی تھی بہت تفصیل کے ساتھ۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اور کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں، اور وہ میراث چھوڑے تو اس کو۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر وہ مرنے والا کلالہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، ان امرؤ، اگر وہ کوئی مرد ہے، ہلاکا، وہ مر گیا، لیس لہ ولد، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ ایک نہ دو، لیکن کیا ہے؟ ولہ اخت، اس کی بہن ہے، اختن بہن ہے۔ کون سی بہن ہے؟ عینی ہے یا اللاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پیچھے بتایا تھا، وہاں اخت کی بات آئی تھی تو وہاں بتایا تھا کہ اخیافی مراد ہے، ماں کی طرف سے۔ یہاں مراد ہے کون سے؟ عینی مراد ہے، یعنی حقیقی بہن، اور دوسرا اللاتی، یعنی صرف باپ شریک بہن۔ تو اگر ایک شخص مرتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اس کی اولادیں بھی نہیں ہیں اور اس کی ایک بہن ہے، کون سی بہن ہے بھائی؟
حقیقی ہے یا اللاتی باپ شریک، تو وہ کیا لے گی؟ فلہا نصف ما ترک، اس کو تمام ترکے کا کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ باقی کہاں جائے گا؟ باقی تو اس کا کوئی ہے نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولادیں بھی نہیں ہیں، تو باقی اس کا جائے گا عصبات کی طرف۔ عصبات کہتے ہیں چچوں کو، چچوں کو کہتے ہیں۔ اگر چچے موجود ہیں، تائے موجود ہیں، ان کی طرف چلا جائے گا، اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر واپس اسی کی طرف آ جائے گا، سارا کا سارا اسی بہن کو مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور دوسری صورت یہ ہے وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ مرد يَرِثُهَا وارث بنے گا اپنی بہن کا، یعنی اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، اس کا بھائی ہے اور بھائی بھی وہی ہے، عینی ہے یا علاتی ہے، تو فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا، یہ سارے مال کا وارث بن جائے گا۔ بالکل آسان صورتیں چل رہی ہیں کہ جب بہن نصف کا وارث بنتی ہے، جب بہن اپنے بھائی کے نصف کا وارث بنتی ہے، کہ بھائی مر گیا ہے، کلالہ مرا ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولادیں بھی نہیں ہیں، تو بہن کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ اب اگر یہی صورت یوں ہو جائے کہ مرنے والی بہن ہو اور وارث کون بن رہا ہے؟ بھائی بن رہا ہے، تو وہ کتنا لے گا؟ وَهُوَ يَرِثُهَا، یہ بھائی وارث ہو جائے گا سارے مال کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور فرمایا اگر مرنے والا ایک مرد مرا ہے اور اس نے دو بہنیں چھوڑی ہیں اسی طرح کی، اور دونوں حقیقی ہیں یا دونوں علاتی ہیں، دو بہنیں اس نے چھوڑی ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے 2 ثلث ہوگا جو ترکہ اس نے چھوڑا، 2 ثلث۔ اور چوتھی صورت وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رجالن و نساءن، اور اگر ایک آدمی مرنے والا کلالہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولادیں بھی نہیں ہیں، اور اس نے کیا چھوڑا؟ کون ہے ورثہ اس کے؟ اخوتن و رجالن، اخوتن بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، بہت سارے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، اخوتن و رجالن ملے ہوئے ہوں بہن بھائی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر فرمایا کہ ایک مذکر کو اتنا دیں گے جتنا کہ 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ پاک تمہارے سامنے اس طرح سے مسائل کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سورۃ النساء آپ کی مکمل ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو تفسیر آپ نے پڑھی ہے پیچھے کبھی کبھی آپ دیکھا کریں، ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، پڑھے ہوئے مسائل کو ایک نظر آدمی پیچھے دیکھ لیتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ النساء بہرحال خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر عورت کو سورۃ النساء کی تفسیر آتی ہو، سورۃ النساء کا ترجمہ آتا ہو۔ تو سورۃ النساء میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور طبقے کے حقوق کو بیان فرمایا۔ 2 حصے ہیں سورۃ النساء کے۔ اب ایک نظر ذرا دیکھ لیں، خلاصہ ذہن میں آ جائے گا سارا۔ شروع میں آ جائیں۔ عرض کیا تھا کہ 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ کہلاتا ہے تدبیر منزل، گھریلو زندگی، پہلا حصہ اس میں یہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے سیاست مدینہ، ملک کے نظام کو کیسے چلایا جائے۔ تو جو پہلے والا حصہ ہے تدبیر منزل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں پھر 3 چیزیں تھیں۔ اموال کی اصلاح، صحیح جگہ پر مال کو خرچ کرنا، اور خواتین کی اصلاح۔ اموال کی اصلاح، مصارف صحیح ہوں، خواتین کی اصلاح جو گھر کا نظام چلائیں گی ان کی اصلاح ضروری ہے۔
بس یہ خلاصے کے طور پر 3 باتیں ذہن نشین کر لیں کہ پہلا حصہ ہوا تدبیر منزل کا، گھریلو زندگی کو بنانے کا، وہ کیسے سدھرے، کیسے اس زندگی کے اندر سکون آئے. تو اس میں نے عرض کیا کہ 3 باتیں ہیں. اپنے مال کی اصلاح کرو. کیا مطلب مال کی اصلاح کرو؟ حرام نہ لے کے آؤ. اگر مال حرام ہوگا تو گھر کی زندگی سکون چھن جائے گا. گھر میں سکون چاہتے ہو، حلال اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ. مال کی اصلاح ضروری ہے. نمبر 2، مصارف صحیح ہوں، صحیح مصرف پر مال خرچ کیا جائے. اگر صحیح مصرف پر مال خرچ نہیں ہوگا، اسراف کرنے سے، فضول خرچیاں کرنے سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. گھر نہیں سنورتا، اس سے گھر نہیں بنتا. اور تیسرا، جو گھر کی سربراہ ہے، جس نے آپ کے مال کی نگہداشت کرنی ہے، جس نے نسل کی تربیت کرنی ہے، اس کی اصلاح بھی بہرحال ضروری ہے. تو یہ تدبیر منزل اور تدبیر منزل کے 3 اصول سمجھائے. اور دوسرا حصہ ہے، پھر یہ جا کے شروع ہوتا ہے. اچھا، یہ پہلا جو حصہ میں نے عرض کیا، اب شروع میں آپ دیکھیں وہاں یتیموں کے احکام بھی سنائے، کیونکہ یہ گھر کے اندر گھر کی باتیں ہیں. کمزوروں کے حقوق سنائے، عورتوں کے حقوق بتائے، یتیموں کے حقوق سمجھائے، میراث کے مسائل سمجھائے. کس بات کو سمجھانے کے لیے؟ مال کی اصلاح کرنے کے لیے نا. پھر شروع سے دیکھو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تدبیر منزل کے اندر 3 باتیں ہیں. پہلا، اصلاح اموال. دوسرا، مصارف درست ہوں. تیسرا، اصلاح نساء، عورتوں کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ 3 باتیں تدبیر منزل کے لیے 3 اصول ہیں. اب جو پہلے والی بات ہے اصلاح اموال، تو وہاں دیکھو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. مال کی اصلاح کرو، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ. دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا. اور یہ یتیموں کے سارے احکام اور یتیموں کا مال کیسے لگانا ہے. پھر آگے جہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اصلاح مال، مال کی اصلاح، مال کی اصلاح، مال کی اصلاح، صحیح اس کی تقسیم ہو. اور واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم. تیسرا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے اندر پھر اصلاح نساء کی بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے. مل گیا؟ آیت نمبر 15، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہاں سے اصلاح نساء. اور یہ مضمون چلے گا یہ آگے دیکھیں سارے یہی مضامین ذکر ہیں. اور اس میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم، آیت نمبر 22 میں کون کون سی عورتوں سے تمہارا نکاح جائز ہے، کون کون سی سے نہیں جائز ہے، یہ ساری تفصیلی احکام. پھر الرجال قوامون علی النساء. اور اس سے پہلے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیت نمبر 29 میں دیکھیں آپ اصلاح مال کی بات آ گئی. پھر الرجال قوامون علی النساء، آیت نمبر 34 میں یہ اصلاح نساء ہے، عورتوں کی اصلاح کیسے کی جائے. اور پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی، قرابت داروں کے حقوق، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، بیویوں کے، شوہروں کے، یہ سارے حقوق، یہ گھریلو زندگی کے متعلق ساری باتیں. پھر آپ دیکھیں جا کے آیت نمبر 58 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے جو سیاست مدینہ، جس کو میں نے عرض کیا ملک کے انتظام. لہذا ملکی انتظام کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ منصب اور عہدے صحیح لوگوں کے سپرد کرو، برسر اقتدار ٹھیک لوگوں کو لے کر آؤ. پھر اس کے بعد جو رکوع ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آیت نمبر 61 ہے. یہ اس کے اندر سمجھایا کہ پھر جب آپ نے
برسر اقتدار اچھے لوگوں کو لایا ہے تو اب اللہ کے قانون کو تم نافذ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تم نہ بھٹکو۔ پھر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آیت نمبر 65 میں آپ دیکھیں 65 فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں جب تک آپ کے فیصلے کو نہ تسلیم کریں۔ عدالت میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، حکومت میں آپ انتظامی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے فیصلے کو جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے یہ صاحب ایمان نہیں ہیں، سمجھے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا۔ پھر یہ آیت نمبر 71 یہاں سے پھر قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے احکام کو ذکر فرمایا ہے کہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ میں نے مثال اس طرح سے عرض کی تھی کہ ایک آدمی جب اپنا کوئی چمن لگاتا ہے، باغیچہ لگاتا ہے، تو اس باغیچے اور چمن کے لیے کسی چوکیدار کو لا کے مقرر کرتا ہے۔ اگر کوئی جانور، کوئی حیوان بار بار آ کے وہ باغیچہ تباہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے، تو اس کے لیے چوکیدار کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اس دھرتی کو اللہ پاک نے کفر سے، شرک سے پاک کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات اور یہ ساری دھرتی یہ اللہ کا لگایا ہوا چمن ہے۔ جب اسے کوئی خراب کرے گا، اس میں کفر پھیلائے گا، اس میں شرک پھیلائے گا، اس میں قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا۔ تو اس لیے ارباب اقتدار کہا کہ صحیح لوگوں کا انتخاب آپ کریں گے تو وہ آپ کے دین کا اس طرح سے تحفظ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسائل ذکر کرتے ہوئے منافقوں کے کچھ احوال ذکر کیے تھے کہ جہاں پر بھی فما لکم فی المنافقین فئتین، آیت نمبر 88 میں ہے منافقوں کے حالات، کہ یقیناً جب آپ برسر اقتدار آئیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو اور آپ کے لوگوں کو، آپ کے مسلمانوں کو، امت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ ان ظالموں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ پھر وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یہ آیت نمبر 92 میں پھر ذکر کیا تھا کہ اب جب برسر اقتدار آپ لوگ آگے، ایک ریاست آپ کی قائم ہو گئی، ایک ملک آپ کا ہو گیا، تو وہاں عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی قاتل کی کیا سزا ہے، اور اگر مقتول کافروں میں سے ہے تو پھر کیا سزا ہے قاتل کی۔ تو یہ سارے احکام یہاں پر ذکر کیے تھے۔ پھر نماز خوف کے مسائل ذکر کیے، قصر کے مسائل ذکر فرمائے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے تو سفر تمہیں درپیش آئے گا، اس سفر میں تم مسائل نماز کو قصر کرنا۔ پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت نمبر 117، 118، 117، اس میں پھر شیطان کے بہکاوے کے شیطان انسان کو کس طرح سے ورغلاتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، آیت نمبر 135 میں پھر عدل و انصاف کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد منافقوں کی کچھ عادات ذکر فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقوں کی حالات اور عادات ذکر کی۔ اور پھر فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، آیت نمبر 155، لعنت کے اسباب، یہودیوں پر لعنت کیوں کی گئی ہے وہ اسباب ذکر فرمائے۔ پھر انا اوحینا الیک کما اوحینا، جو آج کا سبق ہے، آج جو ہم نے پڑھا ہے،
یہاں سے پھر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان اور دین میں غلو کرنے سے بچنے کی دعوت دی گئی، اور آخر میں پھر خلاصہ اس صورت کا دہرایا گیا کہ یرید اللہ ان یبین لکم، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے مسائل کو کھول کے اللہ پاک بیان فرمائے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ اللہ پاک نے تمہارے سامنے سارے احکام ذکر کر دیے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اتنے واضح بیان کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص گمراہی کی طرف بھٹکتا ہے تو اس کا اپنا خسارہ ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ